بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ جو میتھڈ ہے ہمارا وہ ہے ڈیسیژن ٹریز. ڈیسیژن ٹری سب سے باقی تمام میتھڈس کی نسبت زیادہ آسان ہے سمجھنے میں، کیونکہ یہ ہمارا بالکل فلو چارٹ کی طرح کام کرتا ہے. یہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے ڈیسیژن سے، جو آپ نے مین ڈیسیژن لینا ہے، اور یہ پھر اس کے آگے ڈفرینٹ برانچز کریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے کانسیکوینسز کے، کہ اگر آپ یہ ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے ریزلٹس، اس کے نتائج یہ نکلیں گے. اور اس کی دیکھیں، جب ہم ڈیسیژن لیتے ہیں، اگر آپ اپنے تھاٹ پروسیس کو تھوڑا سا سوچیں، اس پہ دھیان دیں، تو آپ ہمیشہ نتائج کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ ڈیسیژن لیں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے، یہ فیصلہ لیں گے تو اس سے ہماری زندگی پر یہ اثرات پڑیں گے، یا جو بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس کے مطابق نتائج نکلتے ہیں. تو آپ نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو پورا پروسیس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایک آپ کا فلو چارٹ ذہن میں بن رہا ہوتا ہے. اگر آپ آج مثال کے طور پر آفس جاتے ہیں، لیکن آفس سے واپسی پر آپ گھر آنے سے پہلے آپ کو گروسری لینی ہے، آپ کو بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینی ہیں، کھلونے وغیرہ لینے ہیں، تو آپ اس کو پورا ٹائم آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے گھر 8 بجے سے پہلے پہنچنا ہے تو مجھے آفس سے تھوڑا جلدی نکلنا ہوگا. آفس سے جلدی نکلوں گا تو وہاں پر مجھے اس راستے سے گزرتے ہوئے شاید اس روڈ کے اوپر رش ہوتا ہے تو اتنا ٹائم لگے گا. اس سب چیزوں کو آپ ذہن میں پلان آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ آپ کو آفس سے کتنا جلدی نکلنا ہے، 4 بجے نکلنا ہے، 5 بجے نکلنا ہے، یا آفس ٹائمنگس کے اوپر ہی نکلنا ہے. اور پھر آپ آگے کی تمام چیزیں پلان آؤٹ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم کے اوپر 8 بجے پھر گھر پہنچ جائیں. یہ پورا جو پروسیس فلو ہے، یہی سیم پورا پروسیس فلو ہمارے ڈیٹا انالیسس کے اس میتھڈ کے اندر جنریٹ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیسیژن ٹری. ہر ایک جو اس میں آؤٹ کم جنریٹ ہوتی ہے وہ ہائی لائٹ کر رہی ہوتی ہے کانسیکوینسز کو، کاسٹ کو اور گین کو. دیکھیے، جب ہم بات کریں، اسی اگزامپل کو لیتے ہیں کہ آپ نے 8 بجے تک گھر پہنچتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے بچوں کے لیے کھلونے لینے ہیں، گروسری کرنی ہے گھر کے لیے، اور جس رستوں سے گزر کر آپ کو مارکیٹ تک پہنچنا ہے، وہاں پر کہاں پر زیادہ ٹائم لگے گا. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اس میں کاسٹ ہے، آپ کا ٹائم جانا ہے، آپ کی ایفرٹ جانی ہے، کتنا وقت ضائع ہو جائے گا اگر آپ رش میں کہیں پھنس گئے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تھوڑا جلدی نکلنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو وہاں پر رش نہ ملے ان رستوں پر. تو یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ آپ کے نتیجے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تاکہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے گھر 8 بجے سے پہلے پہنچنا ہے. اس تک پہنچنے کے لیے ساری کیلکولیشن آپ پرفارم کرتے ہیں تاکہ آپ بہت اچھا سمارٹ ڈیسیژن لے سکیں. سمارٹ ڈیسیژن کا مطلب ہوگا کہ آپ نے ان رش آورس کو اگنور کیا، اس سے بچ گئے. آپ تقریباً 3 بجے آفس سے نکل گئے، 3 بجے سے آفس سے نکلے ہیں، آپ نے گروسری بھی کر لی، بچوں کے لیے چیزیں بھی لے لی، تو شاید آپ 8 کے بجائے 7 بجے گھر پہنچ جائیں. آپ کو رش نہیں ملا، تو آپ گھر جب جلدی پہنچ جائیں گے، رش میں نہیں پھنسیں گے، تو آپ شکر ادا کریں گے کہ شکر ہے کہ ہم رش میں نہیں پھنسے اور جلدی سے آپ گھر پر پہنچ گئے. تو یہ آپ جب سمارٹسٹ ڈیسیژن تک پہنچنے کے لیے آپ یہ ساری کیلکولیشن پرفارم کرتے ہیں، اور ڈیسیژن ٹری میں ہم انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. مشین لرننگ کے اندر بھی ہمارے جو الگورتھم ڈیسیژن ٹریز کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی کاسٹ اور گین کی کیلکولیشنز پرفارم ہو رہی ہوتی ہے، اسی کی بیس کے اوپر ٹری کی آپٹیمائزیشن پرفارم ہو رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے مشین لرننگ کو، تو اس میں اسپیسیفکلی دیکھیں گے کہ کاسٹ اور گین کیسے کمپیوٹ ہوتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں، جیسے میں نے آپ کو پیچھے ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا، نیچر سے بہت کنیکٹڈ، نیچر کو آبزرو کر کے مشین لرننگ کے الگورتھمس یا ڈیٹا انالیسس کے الگورتھمس کی ٹیکنیکس کو بنایا گیا ہے. تو یہ وہیں سے تمام چیزیں ڈرائیو ہو کر آ رہی ہیں. کچھ ایسی انہونی چیز ان میں ہے نہیں جو کہ کہیں آؤٹ آف دا وے یا نیچر سے باہر جا کر جنریٹ کی گئی ہوں. اس کی مثال یہاں پر دیکھیں، اگزامپل جہاں پر جو میں نے دی ہے وہ ہے موسم کی. ویدر جو ہے، اب اگر دھوپ نکلی ہوئی ہے اور دھوپ میں اگر آپ باہر جاتے ہیں تو اس وقت آپ نے کسی جگہ پہ پہنچنا ہے تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا. اگر تو باہر دھوپ ہے اور آپ کو جو جس فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے وہاں پر اگر آپ کو 30 منٹ سے کم وقت لگ رہا ہے تو آپ بائی واک جا سکتے ہیں. لیکن اگر زیادہ لمبی واک ہے تو آپ پھر بس پکڑیں گے یا اپنی گاڑی لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ویدر کی چیزوں کو آبزرو کرتے ہوئے آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں کہ بائی واک جانا ہے یا بس لینی ہے یا آپ اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں.
اگر کلاؤڈی ہے موسم لیکن یو آر فیلنگ ہنگری اور آپ نے جانا ہے باہر سے جا کے کچھ لے کر آنا ہے, گھر پہ نہیں ہے کچھ کھانے کو, یا باہر سے کھانے کا آپ کا موڈ ہے, تو اس میں بھی اگین آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بائی واک جانا ہے یا بائی بس. تو وہ ویدر کے اوپر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب رین ہوگی, جب بارش ہو رہی ہے تو بارش ہوتے ہوئے آپ بائی واک نہیں جا سکتے. آپ پریفر کریں گے کہ آپ کے پاس آپ کی لوکیشن کے آس پاس کہیں پر بس ہو کہ آپ بس لے کر اس فوڈ مارکیٹ میں پہنچ سکیں جہاں سے آپ کچھ پرچیز کر سکیں. لیکن اگر کلاؤڈی ہے اور موسم اچھا ہے اور آپ واک کرنا چاہتے ہیں تو آپ بائی واک بھی جا سکتے ہیں. تو کلاؤڈی موسم میں زیادہ لوگ یہی پریفر کرتے ہیں کہ بائی واک جائیں, بس میں نہ جائیں, تو وہ تھوڑا ویدر کو انجوائے کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ویدر ہے, اگر تو ویدر جو ہے وہ بہت زیادہ دھوپ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ واک کر کے نہیں جائیں گے, آپ بس پر جائیں گے. لیکن اگر بارش ہو رہی ہے تو آپ بس پر جائیں گے, بائی واک نہیں جا سکتے.